بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بلومنگ اسکالرس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے سبق نمبر 3 کے حوالے سے ویڈیو لیکچر نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان میں موجود سبق نمبر 3 میں ذیلی ٹاپک معیشت کے اہم شعبے میں سے زراعت کے شعبے سے متعلق ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 72 کھولیں، جس پر ہمارا عنوان ہے زراعت۔ معیشت کے اہم شعبوں میں دوسرا اہم جو شعبہ ہے وہ زراعت سے متعلق ہے۔ تو جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان کی زمین جو ہے بیٹا اسے سونا اگلنے والی زمین قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں یعنی پیداواری لحاظ سے زراعت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اس زراعت جو ہے وہ ہماری معیشت کے شعبے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان کی معیشت میں زراعت کے کردار کو ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں زراعت جو ہے وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس میں آپ کا پہلا پوائنٹ ہے خوراک کا حصول۔ پاکستان ان چند ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل ہے جہاں زراعت کو معیشت کا اہم ستون سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور ہماری زمین جو ہے وہ سونا اگلنے والی زمین قرار دی جاتی ہے، کیونکہ اس کے پہاڑ میدان انتہائی زرخیز ہیں، اور یہاں پر آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فصلوں کی کاشت سے بہت سا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ تو اب یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ خوراک ہے، اور خوراک میں گندم، کپاس، چاول، مکئی، گنا، جوار، باجرہ، دالیں، سبزیاں اور پھل وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی بچے آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو ہے بنیادی ضرورت خوراک ہے، اور انسان جو ہے خوراک حاصل کرنے کے لیے تگدو کرتا ہے، کیونکہ اس کو زندگی کی ڈور کو جاری رکھنے کے لیے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک وہ اپنی جسمانی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، خوراک حاصل نہیں کرتا، تو اس کی جسمانی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو وہ مزید جو ہے وہ آگے قدم نہیں بڑھا سکتا۔ تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری خوراک کے جو اہم جز ہیں وہ ہیں گندم ہے، کپاس، چاول، مکئی، گنا، جوار، باجرہ، دالیں، سبزیاں اور پھل جو ہے یہ ہماری خوراک کا حصہ ہیں، اور اس کی بنا پر ہی ہم چلتے پھرتے اور آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہمیں خوراک نہیں ملتی تو ظاہری سی بات ہے ہم زندگی کی ڈور کو مزید آگے جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو انسانی خوراک جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، کہ اگر جو ہے لوگ سبزیاں کاشت نہیں کریں گے، ہمیں کھانے پینے کے لیے پھل، سبزیاں، دالیں یا گندم حاصل نہیں ہوگی، تو ہم اپنی خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح انسانی خوراک کے علاوہ زرعی شعبے سے تمام جانوروں کی بھی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جس میں موسم گرما اور سرما کے چارے کی فصلیں شامل ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا موسم گرما میں اور موسم سرما میں چارے کی فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ جانوروں کے لیے چارے کی جو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو زرعی شعبے سے نہ صرف انسانوں کی خوراک کا بندوبست ہوتا ہے، بلکہ یہ جانوروں کی بھی خوراک کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے آپ کا قومی آمدنی کا ذریعہ۔ تو جہاں زراعت کا جو ہے ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوراک کے حصول کا ذریعہ ہے، وہیں دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ قومی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے۔ کہ ہمیں پاکستان سے ملک کی قومی آمدنی میں سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ زرعی شعبے کا رہا ہے۔ اس طرح زرعی شعبے کی ترقی سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ملک میں خوشحالی آتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا بیٹا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں، اور ملک کی قومی آمدنی میں سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ زرعی شعبے کا ہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے آپ کا بیٹا صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے مختلف قسم کی صنعتیں لگائی گئی ہیں، مثلا فلور ملز ہے، آٹا بنانے کی مل، شوگر ملز، چینی بنانے کی ملز، رائس ملز، چاول بنانے کی ملز، کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری، روئی سے کپڑا کاٹنے کی جو ہے وہ صنعت، اسی طرح گھی ملز، صابن کی صنعت، ڈبل روٹی کی صنعت،
جوس بنانے فیکٹری اور پھلوں کی مصنوعات، ان سب کا انحصار بھی زرعی شعبے سے حاصل شدہ پیداوار پر ہے۔ ظاہر ہے جب بیٹا آپ جو ہے اب کاشتکاری کے شعبے سے ہی آپ کو یہ تمام اشیاء حاصل ہوتے ہیں، اور یہ تمام جو انڈسٹریز ہیں، جو تمام ملیں ہیں، آپ ان کی یہ سب جو ہیں یہ زرعی شعبے کے میں ان سب کا انحصار جو ہے وہ زرعی شعبے سے حاصل شدہ پیداوار پر ہی ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے آپ کا بچے روزگار کا حصول۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بچے کہ پاکستان کی کثیر آبادی یعنی زیادہ تر آبادی بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر یعنی براہ راست بھی اور بلا واسطہ طور پر بھی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ لاکھوں لوگ غلہ منڈیوں، پھلوں اور سبزی کی منڈیوں میں خرید و فروخت سے روزی کماتے ہیں۔ اب وہ بہت سے لوگ جو ہیں بیٹا غلہ منڈیوں، پھلوں اور سبزی کی منڈیوں میں خرید و فروخت سے روزی کماتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا کچھ لوگ اگر آپ دیکھیں جیسے سبزی فروش آپ کی گلی محلے میں آتے ہیں، یا فروٹ جو ہوتا ہے پھل فروش ہوتا ہے، یا سبزی فروش ہوتے ہیں، یا یہ لوگ جب آپ کی محلوں میں آتے ہیں تو آبویسلی بچے یہ لوگ منڈیوں سے ان اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ وہاں سے خرید کر جب یہ آپ کے پاس فروخت کرتے ہیں تو یہ اپنی روزی روٹی بھی کماتے ہیں۔ ان لوگوں کی وہاں سے منڈی سے خرید سے وہ لوگ جو وہاں پر بڑے بڑے آڑتی لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ان کے آگے بیچتے ہیں، وہ اپنی روزی کماتے ہیں، اور جب یہ مزید آگے آپ لوگوں تک جب پہنچاتے ہیں تو یہ اپنی روزی کماتے ہیں۔ یعنی لاکھوں افراد جو ہیں وہ غلہ منڈیوں، پھلوں اور سبزی کی منڈیوں میں خرید و فروخت کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کا سامان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ملک اگر آپ دیکھیں ملک کی لیبر فورس یعنی جو مزدور طبقہ ہے، اس کا تقریباً 44% طبقہ جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے۔ جیسا کہ میں نے بیٹا آپ کو بتایا، اب لیبر فورس یعنی مزدور طبقہ جسے آپ کہتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غلہ منڈیوں تک پہنچاتے ہیں، پھر اس کو غلے کو آپ ٹرکوں پر لادنے اور اتارنے کا کام، اسی طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا کام کرنا، یہ جو لیبر فورس ہے، جو مزدور طبقہ ہے، وہ اسی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہوتا ہے اور اسی سے اپنی روزی روٹی کماتا ہے۔ اس کے علاوہ زراعت سے متعلقہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگ بھی اپنی روزی کماتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا کہ دیہاتوں سے غلہ جو ہے وہ آگے شہروں تک منتقل ہوتا ہے، تو ٹرانسپورٹ کے ذریعے آبویسلی اس کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جو ٹرانسپورٹ سے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی روزی روٹی اسی زراعت کے شعبے سے کماتے ہیں۔ اس طرح زراعت پاکستان کے لوگوں کا سب سے بڑا پیشہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے زر مبادلہ کا ذریعہ۔ تو کامیاب زرعی شعبے کی بدولت ہی کوئی بھی ملک زرعی اشیاء برآمد کر سکتا ہے۔ پاکستان میں زرعی پیداوار مثلاً چاول، کپاس اور اس پیداوار پر منحصر صنعتی اشیاء غیر ممالک کو برآمد کر کے پاکستان کثیر زر مبادلہ کماتا ہے۔ یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایک زرخیز ملک ہے، اور یہاں کی پیداوار کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے زراعت، اور اس کے ذریعے پاکستان کثیر زر مبادلہ کماتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے آپ کا معاشی ترقی کا ذریعہ۔ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کا تقریباً 21% زرعی شعبے سے حاصل ہوتا ہے، اور پاکستان کی نہ صرف معاشی بلکہ صنعتی اور تجارتی ترقی کا انحصار بھی زراعت ہی پر ہے، کیونکہ زراعت کو معاشی ترقی کے لحاظ سے ملکی معیشت میں اہم مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا زراعت کے بارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی زرعی پیداواری صلاحیت، اس کے مسائل اور پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے۔ تو جیسا کہ آپ زراعت کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور زرعی پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن پاکستان کے ہر علاقے میں زرعی زمین کے وسائل ایک جیسے نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگرچہ یہ ایک زرعی ملک ہے، لیکن علاقوں کی تقسیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کی زرعی زمین کے وسائل جو ہیں وہ ہر جگہ پر ایک جیسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ کہیں آپ کو زیادہ زرخیز ملے گی اور کہیں بہترین میدانی علاقے ہیں، جبکہ کہیں پر آب و ہوا اچھی ہے تو کہیں پر دریا ہیں اور زیر زمین بہترین پانی موجود ہے۔ لیکن کچھ علاقوں میں زرخیز زمین، اچھی آب و ہوا، دریاؤں کے پانی اور زیر زمین بہترین پانی کی سہولتیں کم ہیں۔ یعنی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو زرخیز زمین ملے گی، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جو میدانی علاقے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ علاقوں کی آب و ہوا اچھی ہے تو کچھ علاقوں میں دریائی پانی کے بہترین ذخائر موجود ہیں۔ اسی طرح سے
کچھ علاقوں کی جو زمین ہے اس میں وہ پانی کی کمی کے باعث وہاں پر آپ زراعت کے حوالے سے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جہاں پر پانی کی کمی ہے ان علاقوں میں آبپاشی نہروں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے کی جاتی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں زراعت کا انحصار جو ہے وہ زیادہ تر بارش پر ہوتا ہے۔ اس علاقائی فرق کی وجہ سے مختلف علاقوں کی زمین کی فی ایکڑ پیداوار کی شرح میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ زرعی قدرتی صلاحیت کے باوجود پاکستان میں اکثر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار کم ہے۔ اس کی عام وجوہات درج ذیل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں زرعی پیداواری صلاحیت کی کمی کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں۔ فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی وجوہات درج ذیل ہیں بیٹا۔ نمبر 1 دیکھیں کہ ہم آج تک زرعی میدان میں خود کفالت کی منزل کو نہیں پا سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زراعت جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہے، اور اس پسماندگی کی بدولت ہی ہم آج تک زرعی میدان میں خود کفالت کی منزل کو نہیں پا سکے۔ آج کے جدید ترقی یافتہ دور میں دیکھیں تو اس ترقی یافتہ دور میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کھیتی باڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں زراعت کے پرانے اور روایتی طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فی ایکڑ اوسط پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا، جبکہ اتنی ہی جو ہے زمین پر اوسط پیداوار جو ہے ان ممالک میں جہاں پر جدید ترین مشینوں کے ذریعے کاشتکاری کی جاتی ہے پیداوار زیادہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیں بیٹا، پاکستان میں آبپاشی کا وسیع نظام موجود ہے، لیکن یہ نہریں ساری زرعی زمین کو پانی مہیا نہیں کر سکتی۔ اب اگرچہ پاکستان میں آبپاشی کا وسیع نظام تو موجود ہے، لیکن پاکستان میں موجود نہریں جو ہیں بیٹا وہ ساری زرعی زمین کو پانی مہیا نہیں کر سکتی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آبپاشی کے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ بھی فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی ایک وجہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 دیکھیں وجوہات کے حوالے سے، قدرتی آفات مثلاً سیلاب، زلزلے وغیرہ، سیم و تھور کا مسئلہ، غیر معیاری بیجوں کا اور کھادوں کا استعمال، کسانوں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا، زرعی قرضے کے حصول میں دشواری اور فصلوں کی بیماریاں وغیرہ بھی فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی بہت بڑی وجوہات ہیں۔ اسی طرح پوائنٹ آگے دیکھیں بیٹا، اب ظاہر ہے جہاں پر یہ زرعی پیداوار میں کمی کی بہت سی وجوہات ہیں تو آبویسلی ہماری حکومت نے اس میں اضافے کے لیے مختلف اقدامات بھی کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے زراعت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے سائنسی بنیادوں پر مختلف زرعی آلات اور جدید مشینوں کی مدد سے کھیتی باڑی کو رواج دینا ضروری ہے۔ اس سے ہماری قومی آمدنی بڑھے گی اور ملک خوشحال ہوگا۔ اب یہ مختلف اقدامات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے بیٹا کہ کس طرح سے ہم اپنی زرعی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جو انہوں نے سب سے پہلا قدم اٹھانے کے بارے میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس شعبے کو ترقی دینے کے لیے سائنسی بنیادوں پر مختلف زرعی آلات اور جدید مشینوں کی مدد سے کھیتی باڑی کو رواج دینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا بیٹا کہ ہماری زراعت جو ہے وہ پسماندگی کا شکار اس وجہ سے ہے کہ ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ جدید ترین مشینوں، جدید ترین زرعی آلات کے ذریعے کھیتی باڑی کرتے ہیں اور زیادہ زر مبادلہ کماتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ قدیم اور روایتی طریقوں سے کاشتکاری کی جا رہی ہے۔ اس کو ختم کر کے ہمیں جدید طریقوں کو رواج دینا چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہماری قومی آمدنی بڑھے گی بلکہ ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے بیٹا، زراعت کے پیشے میں بہتری لانے اور زیادہ سے زیادہ فی ایکڑ اوسط پیداوار کے لیے انسانی محنت و مہارت کے علاوہ اچھے بیج، کیڑے مار ادویات اور معیاری کھاد کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ بیٹا جب آپ اچھا بیج استعمال کریں گے تو آبویسلی آپ کو پیداوار بھی اس سے زیادہ حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ وقت پر کیڑے مار ادویات کا استعمال کرتے ہیں، معیاری کھاد کا استعمال کرتے ہیں تو پیداوار میں اضافہ یقینی ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے پاکستان میں نہری نظام میں بہتری لا کر اور آبپاشی کے مصنوعی اور جدید طریقوں کے ذریعے فی ایکڑ اوسط پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زراعت کے میدان میں تحقیق میں اضافے سے بھی زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے زراعت، پاکستان کے زرعی پیداواری صلاحیت اور اس کے مسائل اور پیداوار میں اضافے کے اقدامات کا اعادہ کیا ہے۔ زراعت کے حوالے سے جدت پسندی، اس کے اہم مسائل اور ان کے حل کا جائزہ ہم اگلے ویڈیو لیکچر میں لیں گے۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک زراعت کا ان کے عنوان سے یا زراعت کا ٹاپک جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کو ایک ہی نشست میں یاد کرنا ہے، اور جبکہ اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ کو دیں گے۔ شکریہ۔